إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر ہاں جو اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں سے لطف اندوز ہو تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں نکاح کا حکم اور اس کی ترغیب پچھلے مضمون میں حیا اور پاک دامنی کے فضائل بیان کیے گئے تھے۔ اب اس کے حصول کا ذریعہ نکاح کے فضائل و فوائد کا کتاب و سنت کی روشنی میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم جو بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو اور صالح غلاموں اور باندیوں کا نکاح بھی کر دیا کرو، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت شریفہ میں نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء کی ایک جماعت اس آیت کے ظاہر کی وجہ سے اس کے قائل ہے کہ جو شخص نکاح کرنے پر قادر ہے اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی جو صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ استدلال کیا ہے؟ ایام ایم کی جمع ہے اور اس کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جس کا زوج نہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، خواہ ابھی نکاح ہی نہ ہو یا ہو کر کسی وجہ سے تفریق ہو گئی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے احرار و حرائر یعنی آزاد اور مملوک سب ہی کو نکاح کی ترغیب دی اور خوشحالی کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل تم کرو، اللہ تعالیٰ خوشحالی کے اپنے وعدہ کی تکمیل خود فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نکاح کے ذریعے فراخی و خوشی اور خوشحالی کو تلاش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی نصرت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے محض پاک دامنی اور پاک بازی کی نیت سے نکاح کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کی طرف اس قدر توجہ فرمائی کہ ایسے شخص کے نکاح کا بھی انتظام فرمایا جس کے پاس ایک چادر اور ایک لوہے کی انگوٹھی کے کوئی اور چیز نہ تھی، مہر بھی نہیں دے سکتا تھا، تو آپ نے مہر کے عوض اپنی بیوی کو قرآن پڑھا دینے کی ذمہ داری دے دی۔ آیت کے آخر میں یغنیہم اللہ من فضلی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے لطف اور کرم سے جو ذمہ داری لی ہے وہ زوجین کی ضروریات زندگی کا تکفل ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس سے قبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بدکاری اور اس میں مبتلا کرنے والی حرکات پر پابندی لگائی، روک لگا دی تھی، اسی مناسبت سے اب نکاح کا حکم دے رہے ہیں۔ نکاح بدکاری سے محفوظ رکھنے کا سبب ہونے کے ساتھ ساتھ مستقل مقاصد و فوائد بھی رکھتا ہے، کیونکہ وہ نبی انسانیت کے بقا اور اختلاط نسب سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ صالحین سے حقوق زوجیت کی ادائی اور وسائل حیات پر قدرت رکھنے والے لوگ مراد ہیں۔ آیت میں انکحوا کا امر اہل ظاہر کے نزدیک وجوب کے لیے ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک ایک استحبابی ہے۔
دوسری جگہ اپنے رسولوں کی مدد و تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ رعد آیت نمبر 38 کے اندر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے اور ان کے لیے بیویاں بھی بنائے اور بچے بھی پیدا کیے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہود مدینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح فرمانے پر طنز و اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو انہیں بال بچوں کا شوق کیوں ہوتا؟ یہ تو بس عورتوں اور شادیوں کے دلدار ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں خود یہود بھی نبی مانتے ہیں اور بہت احترام کرتے تھے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ بھی بشر تھے، بشری تقاضے رکھتے ہیں اور حلال شہوت و لذت کا پورا کرتے تھے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان وجہ سے طعنہ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ آیت نکاح کی ترغیب و تحریض پر دلالت کرتی ہے اور بے نکاحی زندگی سے منع کرتی ہے، کیونکہ نکاح پیغمبروں کی سنت ہے، جیسا کہ اس آیت میں خبر دی گئی ہے، اور اس مضمون کی بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ اپنے نیک کار فرمانبردار بندوں کی صفات خاصہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 70 پر 4 میں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشہ بنا۔ قرآن کی آیت ہے کہ بیوی اور بچوں کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اعلیٰ اولاد کو مطیع و فرما بردار بنا۔ جب گھر والے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اطاعت گزار ہوں گے تو یقیناً آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور و سکون ثابت ہوں گے، اور یہ شخص ان اقوام و سردار ہونے کے اعتبار پرہیزگاروں اور نیک کاروں کا امام بھی ہو جائے گا۔ قرۃ اعین اور للمتقین اماما کے اور بھی ترجمے کیے گئے ہیں، لیکن ہمیں اس نقطے کی طرف توجہ دلانا ہے کہ رحمان کے خاص بندوں نے یہ دعا جب ہی کی جب انہوں نے نکاح کیے اور اولاد ہوئی، کیونکہ اگر بیوی بچے نہ ہوں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی تمنا پھر کوئی پائیدار نہیں ہے، کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف ان پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے جو اہل عیال والے تھے، سوائے 2 پیغمبروں کے۔ ان میں سے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے نکاح تو فرمایا تھا مگر مباشرت نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شریعت میں ایسا کرنا صحیح تھا، نیز ان پر گریہ توجہ اللہ کا غلبہ رہا کرتا تھا۔ دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے نکاح نہیں فرمایا مگر حدیثوں سے ثابت ہے کہ وہ جس وقت قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے تو نہ صرف نکاح کریں گے بلکہ ان کو اولاد بھی ہوگی۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔